فرمایا سارے مل کر اگر تم سوال کرو، جن و انس مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں لا سکتے کہ جتنے ایک پرندہ چونچ کے ذریعے سے پانی لیتا ہے، فرمایا اتنی کمی بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر نہیں آتی۔ اس کو ہمارے عملوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اس کو ہماری بخشش اور رحمت کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی بخشش اور رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم طلبگار ہیں، ضرورت ہماری ہے، ہم نے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جا سکتی ہے، دعاؤں کا بہترین مہینہ ہے، عبادات کا بہترین مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کا بہترین مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، آپ صدقہ اور خیرات کے اندر تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرتے۔ اور یہ مہینہ مساوات کا، برابری کا مہینہ ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھی افطاریاں کرتے ہیں، آپ کے علاقے کے اندر آپ کے ہمسائے بھی ایسا ہی ہو۔ اگر آپ اچھا تناول فرماتے ہیں، آپ کے علاقے اور آپ کے ہمسائے کے اندر بھی ایسا ہو۔ یہ برابری اور مساوات کا مہینہ بھی ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ بھی ہے، یہ التجاؤں اور دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، یہ گڑ گڑانے اور رونے کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اہمیت پوشیدہ عمل کی بیان کی ہے، اتنی کہیں بھی اہمیت ظاہری عمل کی بیان نہیں کی۔ اور یہ مہینہ چھپ چھپا کے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا اور اللہ کو منانے کا، اپنے گناہ معاف کروانے کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ روزے کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جو انسان کا پوشیدہ عمل ہوتا ہے، جو چھپا ہوا عمل ہوتا ہے، جو تقوی پرہیزگاری والا عمل ہوتا ہے، اس کی اہمیت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ 3 عمل صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، چھپا ہوا صدقہ، چھپا ہوا خیرات، چھپا ہوا لوگوں کے ساتھ تعاون، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صدقے کے بارے میں یہ نہیں کہا، فرمایا قیامت کے دن ایسا صدقہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جس بندے نے اتنا چھپا کے کیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ صدقہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ دلوائے گا۔ اب یہ چھپا ہوا عمل ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا، ایک بندہ وہ ہے جس کو تنہائی کے اندر، چھپا ہوا کال کوٹڑی کے اندر، بند اندھیرے کے اندر کوئی برائی کی دعوت دے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں جو ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے۔ فرمایا اس کا یہ عمل، چھپا ہوا عمل، کل قیامت کے دن اس کو رب کا عرش کا سایہ دلوائے گا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ خَالِيًا، چھپا ہوا بندہ مسجد کے کسی کونے کے اندر، تنہائی کے اندر، لوگ اس کو جیسا بھی سمجھیں لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہوں یہ پتہ نہیں متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چھپ کر عبادات کرتا ہے، تنہائی کے اندر کرتا ہے، اپنے رب کو ایسے مناتا ہے۔ فرمایا خالیاً ففازت عیناہ، رو پڑتا ہے، یا اللہ اتنی رحمتوں کا مہینہ تو نے دیا ہے، شفقتوں کا مہینہ دیا ہے، مجھ سے پہلے بہت گناہ ہوئے، رمضان سے پہلے میں ایسا تھا، یا اللہ اب پلٹ آیا ہوں، تیری طرف رجوع کر لیا ہے، تیری طرف آ گیا ہوں۔ خالیاً ففازت عیناہ، رو پڑتا ہے الگ تنہائی کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت، باقی نبی ہونے کی اہمیت سے اپنی جگہ پر، باقی فضائل اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے اگر ان کو مقام دیا، ان کو فضیلت دی، مصر کا تخت دیا، بادشاہت دی، اس کے پیچھے ایک بڑا عمل ان کا وہ تھا جو تنہائی کے اندر اس عورت نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، بادشاہت اپنی جگہ پہ، عزیز مصر اپنی جگہ پہ، لوگ اپنی جگہ پہ، تیری خوبصورتی اور تیرا مال اور جاہ و جلال اپنی جگہ پر، انی اخاف اللہ، مجھے رب کی عزت اس برائی کی طرف نہیں آنے دیتی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز ان کو مصر کے تخت کے اوپر لے کے گئی اور ان کو بادشاہ بنایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روزے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے اندر تقوی مقصد بتایا ہے، تو تقوی نہ لباس کا نام ہے، نہ تقوی کھانے پینے کا نام ہے، نہ تقوی اچھے الفاظ کا نام ہے، نہ تقوی اچھے اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے، نہ تقوی لمبے قیام اور طعام کا نام ہے، بلکہ تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اشارہ کیا، کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔
تقوی اس جگہ پر دل کا نام ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو. جب لوگوں اس کی تربیت کر لو گے, دل کو ٹھیک کر لو گے, تمہارے ہاتھ خود ٹھیک ہو جائیں گے, تمہاری زبان خود ٹھیک ہو جائے گی, تمہارے کان خود ٹھیک ہو جائیں گے, تمہاری آنکھیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. اذا صلحت صلح الجسد کلو. ہر چیز کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے اندر کو ٹھیک کر لو. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. جب یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو تمہارے ہاتھ خود خراب ہوں گے, کان خود خراب ہوں گے, آنکھیں خود خراب ہوں گی, زبان خود جو ہے نا غلط بولے گی. فرمایا اس کو ٹھیک کرو, سب ٹھیک ہے, یہ خراب ہو گیا تو فسد الجسد کلو, سب کچھ خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب. کہا لوگوں خبردار وہ دل ہے, دل کو ٹھیک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے, ان کے اعمال کا جبال تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے. بڑے عمل ہوں گے, بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں جتنے عمل لے کے آئیں گے. صدقہ خیرات, نماز, تہجد, اذکار, تلاوت, سب کچھ ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ان نیکیوں کو, بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیوں کو, حباء منثورا. سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو غبار بنا کے اڑا دیں گے, ان کی کوئی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی. صحابہ حیران ہوئے, تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہوا بنا کر, غبار بنا کر اڑا دی جائیں گی. پوچھا اللہ کے نبی صف لنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہمیں ان لوگوں کی صفت بیان کیجئے کہ کیوں ایسا ہوگا. کہا من اخوانکم, یہ تمہارے بھائی ہوں گے. یقومون کما تقوم اللیل, جس طرح راتوں کو تم قیام کرتے ہو, تراویح پڑھتے ہو, تلاوت کرتے ہو, ایسے یہ بھی کرتے ہوں گے. کہا پھر وجہ کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان کی اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے, ظاہر کے ساتھ نہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ لوگوں کے سامنے بہت نیک بنتے ہوں گے, بڑے اچھے متقی پرہیزگار بنتے ہوں گے, لیکن ان کا اندر, ان کی خلوت, ان کی تنہائی اچھی نہیں ہوگی. یہ تنہائی کے اندر اللہ کے حرام کردہ کاموں میں پڑتے ہوں گے, اللہ کی حدود کو توڑتے ہوں گے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو بھی, پہاڑوں جتنی بھی, ان کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا غبار بنا کے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی نیکیوں کی اہمیت نہیں ہوگی. تو عزیز محترم بھائیوں, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ احباب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ تنہائی کا مہینہ ہے, چھپ چھپا کے نیکیاں کرنے والا مہینہ ہے, رونے والا, اللہ کو منانے والا مہینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام جو ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں, آج دوسرا روزہ ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ ایام ہم سے گزر جائیں, نکل جائیں اور ہم کچھ حاصل نہ کر سکیں. اللہ اکبر. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا الجنت لا تنال بالکسل والنوم, جنت سستی کے ساتھ اور نیند کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی. والراحت, آرام کے ساتھ جنت حاصل نہیں ہوتی. وَإِنَّمَا تَنَالُ بِالتَّعَبِ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ, اپنے آپ کو نیک کاموں کے اندر تھکانے کے ساتھ جنت حاصل ہوتی ہے. ہم یہ کہیں کہ سستی بھی کریں, آرام بھی کر لیں, نیند بھی پوری کر لیں اور جنت بھی حاصل ہو جائے, کہا ایسے نہیں ہو سکتا. جنت مشکل اعمال, اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا, نیند کو چھوڑنا, راحت کو چھوڑنا, سستی کو چھوڑنا اور نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنا. کہا فاستبقوا الخیرات, لوگوں نیک کاموں کے اندر مسابقہ کرو, مقابلہ کرو, فلاں اتنے نیک کام کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا. اور فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, مقابلہ کرنے والے لوگ نیک کاموں کے اندر مقابلہ کریں, دنیا داری کے کاموں میں مقابلہ نہ کرو. اس مہینے کے اندر نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ فلاں نے اتنے کام کیے میں اس سے زیادہ کروں گا. نماز با جماعت ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اشراق تہجد ہے, صدقہ خیرات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بول چال ہے, رشتہ داری کو ملانا ہے, اتحاد اور اتفاق ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سب کام اس مہینے کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.